اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ اور جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور اس پر ایمان لائے جو محمد پر اتارا گیا اور وہی ان کے رب کے پاس سے حق ہے، تو اللہ نے ان کی برائیاں مٹا دی اور ان کی حالتوں کی اصلاح فرمائی۔ یہ اس لیے کہ کافر باطل کے پیروکار اور ایمان والوں نے حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے ہے۔ اللہ ان کے حالات لوگوں سے یوں ہی بیان فرماتا ہے۔ تو جب کافروں سے تمہارا سامنا ہو تو گردنیں مارو، یہاں تک کہ جب تم انہیں خوب قتل کر لو تو قیدیوں کو مضبوطی سے باندھ دو، پھر اس کے بعد چاہے احسان کر کے چھوڑ دو یا فدیہ لے لو، یہاں تک کہ لڑائی اپنے بوجھ رکھ دے۔ حکم یہی ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو آپ ہی ان سے بدلہ لے لیتا، مگر تمہیں قتال کا حکم دیا تاکہ تم میں سے ایک کو دوسرے کے ذریعے جانچے، اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے اللہ ہرگز ان کے عمل ضائع نہیں فرمائے گا۔ ان قریب اللہ انہیں راستہ دکھائے گا اور ان کے حال کی اصلاح فرمائے گا اور انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ نے انہیں اس کی پہچان کروا دی تھی۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ اور جنہوں نے کفر کیا تو ان کے لیے تباہی و بربادی ہے اور اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ یہ سزا اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ کے نازل کیے ہوئے کو ناپسند کیا تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ تو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا تو دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا۔ اللہ نے ان پر تباہی ڈالی اور ان کافروں کے لیے بھی پہلوں کے انجام جیسے بہت سی سزائیں ہیں۔ یہ اس لیے کہ اللہ مسلمانوں کا مددگار ہے اور کافروں کا کوئی مددگار نہیں۔ بے شک اللہ ایمان لانے والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کو ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور کافر فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔ اور کتنے ہی ایسے شہر ہیں جو تمہارے اس شہر سے زیادہ قوت والے تھے جس نے تمہیں باہر نکال دیا، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا تو ان کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ تو جو شخص اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو، کیا وہ اس جیسا ہوگا جس کے برے عمل اس کے لیے خوبصورت بنا دیے گئے اور وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلے؟ اس جنت کا حال جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں خراب نہ ہونے والے پانی کی نہریں ہیں، اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہ بدلے، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہے، اور صاف شفاف شہد کی نہریں ہیں، اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ کیا یہ جنتی اس کے برابر ہو سکتا ہے جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہے، اور انہیں کھولتا پانی پلایا جائے گا تو وہ ان کی آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو تمہاری طرف کان لگا کر سنتے ہیں، یہاں تک کہ جب تمہارے پاس سے نکل کر جاتے ہیں تو علم والوں سے کہتے ہیں ابھی انہوں نے کیا کہا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی اور اپنی خواہشوں کے تابع ہو گئے، اور جنہوں نے ہدایت پائی تو اللہ نے ان کی ہدایت اور زیادہ فرما دی اور انہیں ان کی پرہیزگاری عطا فرمائی۔ تو وہ قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر اچانک آ جائے، تو بے شک اس کی کئی علامتیں تو آ ہی چکی ہیں، پھر جب قیامت آ جائے گی تو ان کا نصیحت ماننا انہیں کہاں مفید ہوگا۔ تو جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اے حبیب اپنے خاص غلاموں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو، اور اے لوگو اللہ دن کے وقت تمہارے پھرنے اور رات کو تمہارے آرام کرنے کو جانتا ہے۔ اور مسلمان کہتے ہیں کوئی صورت کیوں نہیں اتاری گئی، پھر جب کوئی واضح صورت اتاری جاتی ہے اور اس میں جہاد کا حکم دیا جاتا ہے تو تم ان لوگوں کو دیکھو گے جن کے دلوں میں بیماری ہے کہ تمہاری طرف ایسے دیکھتے ہیں جیسے وہ دیکھتا ہے جس پر موت چھائی ہوئی ہو، تو ان کے لیے بہتر تھا فرمانبرداری کرنا اور اچھی بات کہنا۔ پھر جب جہاد کا حکم قطعی ہو گیا تو اگر اللہ سے سچے رہتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ تو کیا تم اس بات کے قریب ہو کہ اگر تمہیں حکومت ملے تو تم زمین میں فساد پھیلاؤ اور اپنے رشتے کاٹ دو؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی تو اللہ نے انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں اندھی کر دی۔ کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے بلکہ دلوں پر ان کے تالے لگے ہوئے ہیں؟ بے شک وہ لوگ جو اپنے پیچھے پلٹ گئے اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت بالکل واضح ہو چکی تھی، شیطان نے انہیں فریب دیا اور انہیں لمبی لمبی امیدیں دلائیں۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ کے نازل کردہ کو ناپسند کرنے والوں سے کہا کسی کام میں ہم تمہاری اطاعت کریں گے اور اللہ ان کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے۔ تو ان کا کیسا حال ہوگا جب فرشتے ان کے منہ اور ان کی پیٹھوں پر ضربے مارتے ہوئے ان کی روح قبض کریں گے۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ کو ناراض کرنے والی بات کی پیروی کی اور انہوں نے اللہ کی خوشنودی کو پسند نہ کیا تو اس نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ کیا جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ اس گمنڈ میں ہے کہ اللہ ان کے چھپے ہوئے بغض و کینے کو ظاہر نہ فرمائے گا، اور اگر ہم چاہتے
چاہتے تو تمہیں وہ منافقین دکھا دیتے تو تم انہیں ان کی صورت سے پہچان لیتے، اور ضرور تم انہیں گفتگو کے انداز میں پہچان لوگے، اور اللہ تمہارے اعمال جانتا ہے۔ اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، یہاں تک کہ ہم تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو دیکھ لیں اور تمہاری خبریں آزما لیں۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور رسول کی مخالفت کی اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت بالکل ظاہر ہو چکی تھی، وہ ہرگز اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور بہت جلد اللہ ان کے اعمال برباد کر دے گا۔ اے ایمان والو، اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو، اور اپنے اعمال باطل نہ کرو۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا پھر کافر ہی مر گئے تو اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ تو تم سستی نہ کرو اور خود صلح کی طرف دعوت نہ دو، اور تم ہی غالب ہوگے، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور وہ ہرگز تمہارے اعمال میں تمہیں نقصان نہ دے گا۔ دنیا کی زندگی تو یہی کھیل کود ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ اور رہزگاری کرو تو وہ تمہیں تمہارے ثواب عطا فرمائے گا، اور کچھ تم سے تمہارے مال نہ مانگے گا۔ اگر اللہ تم سے تمہارے مال طلب کرے اور زیادہ طلب کرے تو تم بخل کرو گے، اور وہ بخل تمہارے دلوں کے کھوٹ کو ظاہر کر دے گا۔ ہاں ہاں، یہ تم ہو جو بلائے جاتے ہو تاکہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو تم میں کوئی بخل کرتا ہے، اور جو بخل کرے وہ اپنی ہی جان سے بخل کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم سب محتاج ہو۔ اور اگر تم منہ پھیرو گے تو وہ تمہارے سوا اور لوگ بدل دے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ اللہ کے نام سے شروع